السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اس سے پہلے نواقض اسلام میں دو ناقص پر بات ہو چکی ہے، ایک شرک اور دوسرا شرکیہ وسیلہ۔ یہ دونوں اصل میں شرک ہی ہے، لیکن شرکیہ وسیلہ یہ الگ الگ شکل میں بہت زیادہ رائج ہے، اس لیے اس کو الگ سے دوسرے نمبر پہ ذکر کیا جاتا ہے۔ آج ہم آگے بڑھیں گے اور نواقض اسلام میں تیسرے ناقص پر بات کریں گے، اور وہ ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات میں، دین اسلام کے احکامات میں، یا اسلام کی بتائی ہوئی کسی بھی چیز کے مقابل میں کسی اور شخص کے بنائے ہوئے قانون کو، بات کو، ضابطے کو، یا کسی اور مذہب کی بات کو بہتر سمجھ لینا۔ اسلام کی تعلیمات کے مقابلے میں کسی اور جو غیر اسلامی تعلیم ہے، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتی ہو یا کسی انسان کی بنائی ہوئی چیز ہو، انسان کی بتائی ہوئی چیز ہو، اس کو اسلامی تعلیمات کے مقابلے میں بہتر سمجھ لینا، اسلامی تعلیمات سے بہتر اس کو جان لینا۔ اگر ایسا کسی کا خیال ہے، اگر ایسا کسی کا ماننا ہے، تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، ہر جمعہ کے خطبے میں ایک بات کہی جاتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ خطبے میں یہ کلمات کہے جاتے ہیں، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خطبہ حاجہ کے الفاظ ہیں۔ خطبہ جمعہ وغیرہ میں جو خطبہ ہوتا ہے، اس میں یہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، یعنی قرآن مجید کی جو باتیں ہیں وہ سب سے بہترین ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ ہے، ان کا جو بتایا ہوا طریقہ ہے، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات ہیں، وہ سب سے بہتر ہیں۔ تو یہ ہر جمعہ کو بتایا جاتا ہے، ہر خطبے میں بتایا جاتا ہے، تاکہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ اور یہ ایمان رہے کہ اللہ اس کے رسول سے بہتر اس روئے زمین پہ کسی اور کی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ایک چیز ہے جو مسلمانوں کو بتائی جاتی ہے، اور ان کا یہ ایمان و عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ اس کے رسول سے بہتر کسی کی بات نہیں ہو سکتی، یعنی اسلام سے بہتر کسی اور مذہب، کسی اور شخص کی بات قطعاً نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر اللہ کی بتائی ہوئی کوئی بات یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی کوئی بات ہماری عقل میں نہیں آتی ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ بات غیر معقول ہے، ناقابل فہم ہے، تو اس کے باوجود بھی ایک مسلمان کا، ایک مومن کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی عقل کو، اپنے ذہن دماغ کو ایک طرف رکھ دے، اور یہ ایمان اپنے اندر پیدا کرے، یہ عقیدہ پیدا کرے کہ اللہ اس کے رسول کی بات بہتر ہے۔ اگر ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو یہ ہماری عقل کا قصور ہے، بات میں کوئی کمی نہیں ہے، بات میں کوئی عیب نہیں ہے، اللہ کی بات میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کوئی عیب نہیں ہے، ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، یہ ہمارا قصور ہے۔ دیکھیں، قرآن میں اللہ رب العالمین بہت ساری باتیں کہتا ہے، اور جگہ جگہ اللہ تعالیٰ اپنی یہ صفت بیان کرتا ہے کہ وہ علیم ہے، اور یہ صفت کہ وہ حکیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی کوئی بھی بات علم اور حکمت کے خلاف نہیں ہو سکتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو کچھ کہتے ہیں، سکھاتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے سیکھ کے سکھاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے وہی آتی ہے، وہ ہم کو بتاتے ہیں۔ اس لیے چاہے قرآن کے ذریعے آنے والی کوئی بات ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آنے والی کوئی بات ہو، یہ دونوں باتیں وہی پر مبنی ہیں جو اللہ کی طرف سے ہیں، یعنی اللہ علیم اور اللہ حکیم کی طرف سے ہیں۔ اب یہ باتیں اگر ہماری سمجھ میں نہ آئے، ہماری عقل میں نہ آئے، تو ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اپنی عقل کو بالائے طاق رکھ دیں، اور یہ ایمان اور یہ عقیدہ اپنے اندر پیدا کریں کہ یہی بات جو اللہ کی بات ہے، یہی بات بہتر ہے، یہی بات اچھی ہے، ہمیں اسی پر چلنا ہے، ہمیں اسی کو ماننا ہے۔ اگر یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے
تو ہماری سمجھ کا قصور ہے، بات میں، اللہ کی بات میں، اللہ کے قانون میں، اللہ کے ضابطے میں کوئی عیب نہیں ہے۔ یہ ایمان ہونا چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کا۔ اگر اس ایمان اور عقیدے کے خلاف کوئی مسلمان گیا، کوئی کلمہ پڑھنے والا اس عقیدے اور اس ایمان سے، اس اصول سے ہٹ گیا، یعنی اللہ اس کے رسول کی کوئی بات اس کے سامنے آئی اور اسے ایسا لگا کہ اس سے بہتر دوسروں کی بات ہے، یعنی وہ اگر اللہ اس کے رسول کی بات کو نہیں سمجھ پا رہا ہے تو الزام اپنی عقل کو نہیں دے رہا ہے، بلکہ اللہ اس کے رسول کی بات ہی کو نعوذ باللہ اس میں عیب جوئی کر رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بات مناسب نہیں ہے، اس سے بہتر تو دوسرے مذہب کی فلاں بات ہے، اس سے بہتر تو انسانوں کا بنایا ہوا یہ قانون، یہ ضابطہ ہے۔ اگر اس طرح کے خیالات کسی کے ہوں تو وہ لاکھ کلمہ پڑھے، وہ مسلمان نہیں رہ جاتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اس چیز کا تعلق اسلام کی تمام تعلیمات سے، اسلام کی کوئی بھی تعلیم، چاہے وہ کسی چھوٹے معاملے میں ہو یا بڑے معاملے میں ہو، کسی بھی معاملے میں ہو، اگر کسی شخص نے یہ سمجھ لیا یا سوچ لیا، یہ طے کر لیا، یہ باور کر لیا کہ اسلام کی اس تعلیم سے بہتر فلاں کی تعلیم ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کچھ مثالیں ہم دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسلامی قوانین ہیں۔ اسلام کا جو بھی قانون ہے وہ حکمت پر مبنی ہے، اس سے بہتر قانون پوری دنیا مل کے نہیں بنا سکتی ہے۔ اب اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں، اسلام کے جو قوانین ہیں ان سے بہتر تو پھلا علاقے کے قوانین ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے اپنے قوانین ہیں، وہ تو زیادہ معقول ہیں، زیادہ بہتر ہیں، زیادہ اچھے ہیں، یہ کسی کا خیال ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اسلام میں نہیں رہ جاتا ہے۔ ایسے اسلامی حدود، اسلام نے بعض جرائم پر کچھ سزائیں متعین کر رکھی ہیں، اس کو اسلامی حدود کہتے ہیں، یعنی کسی جرم پر ایسی سزا جو اللہ نے طے کر کے رکھی ہے۔ جیسے کوئی شادی شدہ زنا کرے گا تو اس کے لیے ہے رجم، سزائے موت، ایک خاص شکل میں سزائے موت۔ ایسے کسی نے کسی مسلمان کا بے گناہ کا قتل کر دیا بلا وجہ، جان بوجھ کے، تو اس کی سزا ہے موت۔ ایسے ہی کسی نے چوری کیا تو اس کی سزا ہے ہاتھ کاٹنا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو اسلامی حدود ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو یہ سزائیں طے کی ہیں، ان جرائم کو روکنے کے لیے، ان جرائم پر قابو پانے کے لیے اس سے بہتر کوئی ضابطہ، کوئی قانون نہیں ہو سکتا۔ اب اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اسلام نے جو یہ سزائیں طے کی ہیں، اللہ نے جو یہ سزائیں طے کی ہیں، ان سے بہتر بھی کوئی سزا ہو سکتی ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو سزائیں ہیں، ان سزاؤں کی تنفیذ، اسے نافذ کون کرے گا؟ اسلامی حاکم کرے گا، مسلمان حاکم کرے گا۔ اگر کہیں پہ اسلامی حکومت نہیں ہے تو وہاں مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی چور کو پکڑ کے ہاتھ کاٹ لیں یا کسی قاتل کو جو ہے قتل کر دیں، کسی زانی کو سنسار کر دیں۔ نہ نہ نہ، مسلمان قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ اگر اسلامی حکومت ہے تو اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ ان قوانین کو نافذ کرے، لیکن جہاں پہ اسلامی حکومت نہیں ہے وہاں عوام ان قوانین کی تنفیذ نہیں کرے گی۔ لیکن ایک مسلمان کا مسلمان ہونے کے ناطے عقیدہ اور ایمان یہی ہونا چاہیے کہ ایسے جرائم کو روکنے کے لیے اسلام نے جو قوانین بنائے ہیں وہ قوانین سب سے بہتر ہیں، اس سے بہتر کوئی قانون ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، نافذ کرنے کی ذمہ داری عام مسلمان کی نہیں ہے، وہ تو اسلامی حکومت کی ہے۔ اسلامی حکومت رہے گی تو ان قوانین کا نفاذ ہوگا، نہیں رہے گی تو عام آدمی ان قانون کو نافذ نہیں کر سکتا، عام مسلمان نہیں کر سکتا۔ لیکن ہر مسلمان کا یہ عقیدہ اور یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ان قوانین سے بہتر، اسلامی جو حدود ہے ان سے بہتر کوئی اور ضابطہ، کوئی اور قانون نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اسلامی حدود کی بات ہوگی۔ ایسے اسلام نے جو عائلی قوانین بنائے ہیں اس پر بھی ایک مسلمان کا پختہ ایمان ہونا چاہیے۔ خاندانی جو نظام اسلام نے دیا ہے، خاندانی جو قوانین ہے، نکاح کا قانون، طلاق کا قانون، تو اللہ رب العالمین نے طلاق کا جو طریقہ بتایا ہے اور عورت کے لیے خلا کا جو طریقہ بتایا ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب کوئی آدمی یہ سوچے کہ نہیں، اسلام نے جو یہ طلاق کا طریقہ بتایا ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ جو خلا کا طریقہ بتایا ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس سے بہتر تو یہ طریقہ ہے، تو ایسا آدمی مسلمان نہیں رہ جاتا ہے۔ اسی طرح اسلام میں وراثت کا قانون بھی ہے، یعنی ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کا جو طریقہ ہے، مال جائیداد جو بنایا تھا اپنی زندگی میں وہ چھوڑ کے اس دنیا میں جا رہا ہے،
تو اس کے مال کو، اس کی جائیداد کو کیسے تقسیم کیا جائے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک قانون دیا ہے، ایک سسٹم اور ایک نظام دیا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل سے آیت نمبر 11، 12 اور آخری آیت میں، اور کچھ چیزیں اور دوسری جگہوں پر بھی ہے، تو پورے قرآن میں اس قانون کو اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اسلام نے جو یہ قوانین بنائے ہیں، بتائے ہیں، وہ بہتر نہیں ہے، ایک آدمی کے مر جانے کے بعد اس کی جائیداد اس طرح بٹنی چاہیے، وہ آدمی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اگر ایک آدمی ان قوانین پہ عمل نہیں کرتا ہے اور خود کو گنہگار تصور کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اسی قانون پہ عمل ہونا چاہیے، یہی بہتر ہے، لیکن وہ عمل نہیں کر پا رہا ہے سستی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، تو اس کا معاملہ تو الگ ہے، گنہگار ہے۔ لیکن ایک آدمی چیلنج کر دے ان قوانین کو کہ نہیں نہیں نہیں، یہ قانون غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کا قانون ہے کہ ایک آدمی فوت ہوگا تو اس کی جائیداد میں لڑکی کا جو حصہ ہوگا وہ آدھا ہوگا بنسبت لڑکے کے حصے کے، یعنی ایک آدمی مر گیا، اس کا ایک لڑکا ہے، اس کی ایک لڑکی ہے، باقی کوئی نہیں ہے، ایک لڑکا ایک لڑکی ہے، تو اس کی جائیداد کے کل 3 حصے ہوں گے، 2 حصہ لڑکے کا اور 1 حصہ لڑکی کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اور یہ علم حکمت پر مبنی ہے۔ ہم تفصیل میں جائیں تو موضوع دوسری طرف چلا جائے گا، اس لیے ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ خلاصہ یہ کہ یہ جو قانون اللہ تعالیٰ کا، یہ علم حکمت پر مبنی ہے اور سمجھ میں بھی آتا ہے۔ یہ کچھ لوگ ہو سکتے ہیں جو یہ کہیں کہ نہیں یہ غیر معقول ہے، سمجھ میں بھی آتا ہے کہ ایسے ہی ہونا چاہیے، یہی مناسب ہے، یہی عدل ہے، کیونکہ مسلمان عورت کو صرف اس قانون کے تحت نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ مسلمان عورت کے لیے اسلام میں جو مکمل نظام ہے، اس مکمل نظام کے ساتھ اس کو دیکھنا چاہیے۔ اگر ایسا کریں گے تو اسلام کی یہ تعلیم، اسلام کا یہ قانون غیر معقول نہیں لگے گا۔ بہرحال یہ الگ موضوع ہے، میں مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ قانون ہے کہ لڑکے کو جو ملے گا وہ ڈبل ہوگا بنسبت لڑکی کے۔ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں یہ تو غلط ہے، دونوں کو برابر برابر ملنا چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ اچھا ہے، تو جان لیجئے کہ ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ مرتد ہو جائے گا، وہ اسلام میں نہیں رہ جائے گا۔ اسی طرح سے عبادات، کوئی بھی معاملہ، عبادات لیجیے، اللہ تعالیٰ نے نماز کا جو طریقہ سکھایا، روزے کا طریقہ، حج کا طریقہ، جو بھی طریقہ سکھایا عبادت کے، اب کوئی کہے کہ نماز کا جو یہ طریقہ ہے یہ ٹھیک نہیں، اس کے بجائے اس طرح سے ہونا چاہیے، یا روزہ کا جو طریقہ اسلام نے دیا یہ ٹھیک نہیں، اس کے بجائے اس طرح ہونا چاہیے، حج اس طرح ہونا چاہیے، کہیں بھی اگر وہ یہ سمجھے کہ یہ چیز مناسب نہیں ہے، اس سے بہتر تو ایسا ہونا چاہیے، اگر کوئی شخص ایسا کہہ رہا ہے، یعنی اسلام کی کسی بھی بات پر عیب لگا رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ اس سے بہتر ایسا ہو سکتا تھا یا اس سے بہتر ایسا ہے، تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے ہر مسلمان کو اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے فرمان کے تابع رکھنا چاہیے۔ مسلمان معنی ہوتا ہی یہی ہے، اسلام کے معنی اپنے آپ کو سپرد کر دینا، یعنی ہماری مرضی، ہماری عقل نہیں چلے گی، اللہ اس کے رسول جیسا بتائیں گے ویسا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، یہ عقل جس سے ہم سوچتے ہیں، جس سے ہم فیصلہ کرتے ہیں، اس کو بنانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ آپ خود ذرا غور کیجئے اسی نقطے پر کہ اللہ رب العالمین جو ہماری عقل کا خالق ہے، جس نے ہم کو بنایا، ہماری عقل کو بنایا، اب یہ عقل جو اللہ کی مخلوق ہے، ایک حقیر سی مخلوق ہے، اللہ رب العالمین تو بہت بڑی ذات ہے، تو یہ عقل اللہ رب العالمین کے قانون کو چیلنج کرے اور یہ کہے کہ نہیں اللہ کا بتایا ہوا یہ طریقہ صحیح نہیں، اس سے بہتر وہ ہے، تو یہ بات خود انتہائی غیر معقول ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ اسلام کی جو بھی تعلیمات ہیں، چاہے اسلامی قوانین ہوں، اسلامی حدود ہوں، اسلام کے آئلی قوانین ہوں، اسلام میں جو وراثت کے نظام ہے وہ ہو، اسلام میں جو عبادات کا طریقہ وہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، اللہ رب العالمین نے جو چیز جس طرح سے بتائی ہے وہی سب سے بہتر ہے، اس سے بہتر کسی اور کی بات نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی شخص یہ مانتا ہے کہ اس سے بہتر کسی کی بات ہو سکتی ہے تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ تیسرا ناقص تھا کہ اسلامی تعلیمات اور اسلام کی باتوں کے مقابلے میں کسی اور کی تعلیم، کسی اور کی بات کو بہتر سمجھ لینا، ایسی سوچ اور ایسا عقیدہ آدمی کو اسلام سے باہر کر دیتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور ہم چوتھے ناقص پر بات کرتے ہیں۔ چوتھا ناقص، چوتھی چیز جس سے آدمی دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ کوئی شخص یہ خیال کرے کہ بعض لوگوں کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اسلامی
شریعت کی پابندیوں سے نکل جائیں. یعنی اللہ اس کے رسول کا جو قانون ہے، اللہ اس کے رسول کے جو احکامات ہیں، وہ پوری دنیا کے لیے ہیں. یہ جو اسلام آیا ہے یہ صرف چند لوگوں کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اسلام ہے. اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے کسی بھی شخص کے بارے میں کہ یہ شخص اسلام سے نکل سکتا ہے، اس کے لیے اسلام ضروری نہیں، کوئی انسان ہے یا کوئی گروپ ہے، اب کوئی مسلمان یہ سوچے کہ یہ اگر اسلام میں نہ آئیں تو بھی ان کے لیے جائز ہے، یعنی ان کے لیے جواز ہے، اس کا یہ جائز ہے، گنہگار نہیں ہوں گے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی پکڑ نہیں ہوگی، یہ اسلام میں نہ آئیں تو بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. تو یہ سوچ آدمی کو اسلام سے باہر کر دے گی. اب اسی چیز کو ایک دو مثالوں سے دیکھ لیتے ہیں. مثال کے طور پر کچھ صوفیہ کے ہاں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ جو لوگ بہت بڑی ولی ہو گئے، پیر ہو گئے، بزرگ ہو گئے، اب اسلام کے احکامات ان پر لاگو نہیں ہوتے، وہ اسلام سے نکل جائیں اور یہ کہیں کہ یہ حکم میں نہیں مانوں گا، نماز نہیں پڑھوں گا، روزہ نہیں رکھوں گا، ہمارے لیے جائز ہے یہ سب نہ کرنا. تو ایسا خیال کچھ لوگوں کے پایا جاتا ہے. تو جو اس خیال کے مالک ہوں، اس خیال کو صحیح سمجھتے ہوں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. جو لوگ اس طرح کے خیالات رکھتے ہیں وہ اصل میں ایک دلیل بھی دیتے ہیں. قرآن میں ہے نا موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا واقعہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جاؤ میرے ایک بندے سے سیکھو. تو موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس گئے تو خضر علیہ السلام باقاعدہ ان کے استاذ بن گئے. موسیٰ علیہ السلام جو بجائے خود ایک نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ کی وحی آتی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے ان پر لازم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں، ان کو مانیں، ان کی بات کو مانیں، ان کے تابع رہیں، ان کے ماتحت رہیں. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، خضر علیہ السلام ان کو اپنی تابع کر لیتے ہیں، وہ اپنی شرطیں رکھتے ہیں کہ تم ہمارے یہاں پڑھنا چاہتے ہو، ہم سے سیکھنا چاہتے ہو تو یہ شرائط ہے، تمہیں میرے اصولوں کو فالو کرنا پڑے گا، میری طرف سے کچھ پابندیاں ہوں گی جن کا تمہیں لحاظ کرنا ہوگا. تو کہتے ہیں دیکھیے موسیٰ علیہ السلام جو ایک نبی ہیں اور خضر علیہ السلام جو نبی نہیں ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے، ان کے جو احکامات ہیں، ایک نبی ہونے کی حیثیت سے جو ان کا حکم ہے، اس سے وہ اپنے آپ کو باہر کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام اتنے پہنچے ہوئے ولی ہیں، اللہ کے اتنے بڑے ولی ہیں، یعنی ان کی ولایت اتنی عظیم ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے پابند نہیں ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے بڑھ کر ہیں یا بالا تر ہیں یا ان سے الگ ہے، ان سے استثناء ہے، ان کا ایکسپشن ہے ان کا، یعنی ان پر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا قانون نافذ نہیں ہوگا، وہ اتنے پہنچے ہوئے ہیں. تو یہ دلیل دیتے ہیں بعض لوگ اور یہ کہتے ہیں کہ کچھ بزرگ ایسے ہو سکتے ہیں جو اسلام کی پابندیوں سے آزاد ہوں، ان کو نماز روزی کی ضرورت نہ ہو. تو یہ دلیل غلط ہے. اصل میں یہاں دو چیزیں ہیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے. پہلی چیز یہ کہ خضر علیہ السلام نبی تھے یا نبی نہیں تھے، اس میں اختلاف ہے، لیکن راجح بات یہ ہے کہ وہ نبی تھے. سورہ کہف آیت 82 میں اللہ تعالیٰ نقل کرتا ہے کہ انہوں نے کہا، خضر علیہ السلام نے کہا وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، کہ میں نے جو کچھ کیا ہے اپنے حکم سے نہیں کیا، اپنی مرضی سے نہیں کیا. یہ جملہ بتاتا ہے کہ جو کچھ کیا انہوں نے وحی کی بنا پر کیا، وحی کی بنیاد پر کیا ہے. تو جب یہ نبی ہیں تو معاملہ ہی ختم ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں وہ ایک علاقے کے لیے ہیں اور خضر علیہ السلام نبی ہیں وہ بھی ایک الگ علاقے کے لیے ہیں. تو دونوں کا میدان اور دونوں کا جو دائرہ کار ہے وہ الگ الگ ہے. اس لیے ظاہر ہے کہ خضر علیہ السلام کے پاس جو اللہ کے احکامات ہوں گے وہ بھی نبی ہیں، تو ان کے پاس بھی اللہ کے احکامات آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جیسا کہے گا وہ ویسا کریں گے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جیسا کہے گا وہ ویسا کریں گے. تو اگر خضر علیہ السلام نبی ہیں، یہی راجح ہے، تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور اگر یہ بھی مان لیں کہ خضر علیہ السلام نبی نہیں ہے، بالفرض اگر ہم یہ مان لیں، تو بھی اس واقعے سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ کوئی شخص اسلام کی پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد کر سکتا ہے. کیونکہ اگر ہم یہ مان لیں کہ خضر علیہ السلام نبی نہیں تھے، تو دیکھیے پرانے دور میں جو انبیاء آتے تھے وہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے نہیں آتے تھے، بلکہ ایک نبی ایک خاص علاقے کے لیے آتا تھا. تو اس نبی کی شریعت صرف اس خاص علاقے کے لوگوں کے لیے ہوتی تھی، اور اگر دور دراز کوئی اور علاقہ ہے تو اس علاقے کے لیے اس نبی کی تعلیمات نہیں ہوتی تھی، اس علاقے کے لیے اللہ تعالیٰ دوسرا کوئی بندوبست کرتا تھا. تو اگر ہم یہ مان لیں کہ خضر علیہ السلام نبی نہیں تھے، تو بھی دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام باقاعدہ سفر کر کے ان کے پاس گئے تھے.
خضر اسلام موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے نہیں تھے، ان کے علاقے میں سے نہیں تھے، ان کے علاقے کے ہوتے، ان کی قوم کے ہوتے، تب یہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ بھی اس شریعت کے پابند ہیں، لیکن وہ ایک الگ علاقے کے تھے، تو اگر وہ نبی نہ بھی ہوں تو بھی یہ شریعت دوسرے علاقے کے لیے نہیں ہوتی، کیونکہ پرانے دور میں، پرانے زمانے میں جو انبیاء مبعوث ہوتے تھے وہ اپنی قوم، ایک خاص علاقے کے لیے آتے تھے، پوری دنیا کے لیے نہیں آتے تھے۔ تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام بھی ایک خاص علاقے کے لیے مبعوث کیے گئے تھے، اس لیے خضر اسلام اگر ان کے تابع نہ ہوں تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر اسلام کا۔ اس سے کچھ لوگ استدلال کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ کوئی پہنچی ہوئی ہستی ہے تو اسلام کی پابندیوں سے آزاد ہو سکتی ہے۔ یہ غلط ہے، یہ خیال جو رکھے گا وہ دار اسلام سے خارج ہے، کیونکہ اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ پوری دنیا کے لیے ہے، پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے۔ اس لیے کوئی بھی ہستی، چاہے پیر ہو، بزرگ ہو، کوئی بھی ہو، یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم شریعت کے احکامات سے آزاد ہیں، ہم پر شریعت کا حکم نہیں چلے گا۔ ایسا کوئی کہے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مرتد ہے، وہ اسلام میں نہیں رہ جائے گا۔ یہ ایک چیز ہوگی۔ ایسے ہی ایک اور چیز کہ اگر کسی نے کلمہ پڑھ لیا تو کلمہ پڑھنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، اب اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اسلام کو چھوڑ دے۔ دیکھیے یہ جو بات ہے کہ اسلام میں زور زبردستی نہیں ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ بقرہ آیت 256 میں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی اکراہ نہیں، کوئی زبردستی نہیں، یعنی زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ یہ اسلام کا قانون ہے۔ قرآن میں بہت صاف طور سے اللہ نے کہا سورہ بقرہ آیت نمبر 256، کسی بھی شخص کو جبراً، زبردستی کلمہ نہیں پڑھوایا جا سکتا ہے۔ اسلام میں یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں دعوت دی جا سکتی ہے، اس کے سامنے اسلام کی باتیں رکھی جا سکتی ہے، اس سے کہا جا سکتا ہے تم اسلام قبول کرو، وہ نہیں قبول کرتا ہے تو زور زبردستی ہم نہیں کر سکتے، یہ ایک چیز ہے۔ لیکن اگر کسی نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کر لیا، دار اسلام میں آ گیا، تو اب اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اسلام سے باہر نہیں جا سکتا ہے، اس کو اسلام میں ہی رہنا ہوگا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے لیے جائز نہیں ہو سکتا کہ وہ اسلام کو چھوڑ دے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ بندہ آزاد ہے، کہ اسلام قبول کرنے کے بعد آزاد ہے، چاہے تو مذہب اسلام پر رہے، چاہے تو مذہب اسلام ترک کر دے، اس کی مرضی، اگر ایسا کوئی سوچتا ہے تو بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کیونکہ اسلام قبول کرنے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر ایک بندے نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کو مسلمان ہی رہنا ہوگا، بلکہ اسلامی حکومت ہوگی، اور کوئی مرتد ہونا چاہے گا تو اس کے لیے باقاعدہ ایک سزا ہے، اس کے لیے باقاعدہ ایک سزا ہے۔ اس کو اجازت نہیں ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد وہ بولے کہ اب ہم اسلام سے نکل رہے ہیں، اور یہاں پہ کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ یہ تو زور زبردستی والی بات ہوگی، بندے کی آزادی چھن کی۔ نہیں نہیں نہیں، کیونکہ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا گیا ہے، لیکن کلمہ پڑھا ہے تو اس کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کا یہ قانون ہے کہ یہاں آنے کا راستہ ہے لیکن نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ تو ایک آدمی جب کلمہ پڑھ رہا تھا تو وہیں اس کو سوچنا چاہیے نا، وہیں اس کو سوچنا چاہیے کہ ہم ایک ایسے مذہب میں جا رہے ہیں جہاں سے واپسی کا راستہ نہیں ہے۔ اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد وہ آدمی اسلام سے نہیں نکل سکتا، تو ایسا نہیں کہ ہم اس کی آزادی چھین رہے ہیں، کیونکہ اس نے جب کلمہ پڑھا تو اس نے اس قانون کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا ہے۔ جب کلمہ پڑھ رہا ہے تو گویا کہ ایک ایگریمنٹ کر رہا ہے کہ اب میں ہمیشہ اسی مذہب میں رہوں گا، یہاں سے میں نہیں نکلوں گا، تو وہ اس ایگریمنٹ کے خلاف جا رہا ہے۔ کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا؟ مسلمان ہونے کا مطلب ہے کہ آج سے میں اس کے ہر قانون کو مانتا ہوں۔ تو یہ بھی قانون ہے نا کہ اسلام سے نہیں نکل سکتا۔ تو اس قانون کو اگر وہ نہیں مانتا تھا، کلمہ پڑھنے سے پہلے نہیں مانتا تھا، کلمہ پڑھتے وقت اس قانون کو نہیں مانتا، تو مسلمان ہی نہیں ہوا، اس کو مسلمان نہیں ہونا چاہیے، وہیں اس کو اعتراض کرنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ مسلمان ہو جاتا ہے، یعنی اس بات کو مانتا ہے کہ میں نہیں نکل سکتا، یعنی ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کی طرف سے، تو یہ بات بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام میں داخلے کے لیے، اسلام میں آنے کے لیے کوئی زور زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر نہیں ہے۔ لیکن جب اسلام میں کوئی آ گیا، اپنی مرضی اسلام قبول کر لیا، تو جب اسلام قبول کیا ہے تو مطلب اس نے ایگریمنٹ کیا ہے، اس نے عہد کیا ہے کہ میں اسلام کے سارے قوانین کو مانوں گا۔ تو اسلام کے قوانین میں ایک قانون یہ بھی ہے کہ وہ اب باہر نہیں جا سکتا۔ ایک آدمی کو کلمہ پڑھنے سے پہلے یہ بھی سوچ لینا چاہیے، کلمہ پڑھنے سے پہلے یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ اگر میں نے کلمہ پڑھا تو اس سے میں باہر نہیں آ سکتا ہوں، یہ میرے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تو کوئی بھی آدمی اگر یہ سمجھے کہ بندہ آزاد ہے، کہ جب چاہے کلمہ پڑھ لے اور جب چاہے اسلام سے نکل جائے، اگر ایسا کوئی سوچتا ہے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ نواقض اسلام میں سے چوتھا ناقص تھا کہ
کوئی بھی شخص اسلام کی پابندیوں سے آزاد نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں اسلام کی بعض پابندیوں سے آزاد ہوں، جیسے کوئی سوچے کہ فلاں بزرگ کے لیے نماز معاف ہے، روزہ معاف ہے، یہ معاف ہے، تو وہ شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور کوئی یہ سوچے کہ فلاں آدمی نے اسلام قبول کیا ہے، اب اس کے لیے جائز ہے جب چاہے، جب اس کو لگے کہ یہ مذہب ٹھیک نہیں ہے، جب اس کو لگے وہ نکل سکتا ہے، باہر جا سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے، اس کی آزادی ہے، تو وہ شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ نواقض اسلام میں سے چوتھا ناقص تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان و اسلام پر ثابت قدم رکھے، آمین یا رب العالمین۔